نہایت ہی عزت و احترام کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور 18 رمضان المبارک آج ہو چکی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو جمعہ کے دن سن 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ برپا ہوا، جس کو غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے، جس کو بدر الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، بدر العظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کو یوم الفرقان بھی فرمایا، یعنی حق اور باطل کا اس دن نکھیڑا ہو گیا، امتیاز ہو گیا، اور حق اور باطل ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ دوستان ذوالوقار، چونکہ یہ موضوع کافی تفصیل طلب ہے اور ہمارے بھائی عبدالعزیز صاحب نے رنگ رضا یوٹیوب چینل کے لیے یہ جو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کا ایک فائدہ مجھے یہ پہنچتا ہے کہ میں پچھلے سال کی غزوہ بدر کے حوالے سے یہاں کی ریکارڈنگ سن رہا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ وہ باتیں، وہ واقعات اور وہ چیزیں جو غزوہ بدر کے حوالے سے پچھلے سال بیان ہو چکی ہیں اور ریکارڈ میں آ گئی ہیں، اب تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ایک نئی جہت سے اس واقعہ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ، یہ غزوہ بدر، ایک تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، دوسرا سیرت کی کتابیں ہیں اور ان میں مغازی کے جو ابواب ہیں ان میں تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کے اوپر مواد موجود ہے۔ یہ حق و باطل کا معرکہ ایسے نہیں کہ آن کی آن میں برپا ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک طویل عرصہ مسلمانوں کا صبر ہے جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، اور پھر ہجرت بھی ہو گئی۔ شہر مدینہ میں بھی جا کر جب کفار نے مسلمانوں کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا، تو پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضور علیہ السلام کو 2 لشکروں کے اوپر، 2 قافلوں کے اوپر یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ ایک قافلہ ابو سفیان کا تھا جو تجارتی مال لے کر آ رہا تھا، اور دوسرا اس کے دفاع کے لیے یہ جو ابو جہل وغیرہ نکلے تھے، تو یہ قافلہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ جو یہ کہیں کہ اذهب ربک فقاتلا ان هؤلاء قاعدون، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بڑے آرام سے بیٹھے ہیں۔ ہم اس طرح نہیں، بلکہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھ جا کر لڑیں گے، آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں گے تو ہم بیٹھ کے غمار کے اندر بھی اپنے گھوڑے آپ کے ساتھ دوڑا دیں۔ حضور علیہ السلام نے سنا، سرکار مسرور ہوئے، چہرہ مبارک
کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اسی طرح ہے، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں سمندر میں گھوڑے دوڑانے کو حکم دیں تو ہم سمندر کے اندر بھی کود پڑیں گے. ہم ہر حوالے سے آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے. حضور علیہ السلام نے یہ بھی سنا، وہ انصار میں سے تھے. حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، حضور مسرور ہو گئے. دوستان ذی وقار، یہ بدر کا کنواں چونکہ ایک کنواں مشہور تھا، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ بدر کا نام دیا گیا. وہاں ایک پرانے دور کی سڑک ہے اور اب ایک نئی سڑک بن گئی ہے، اس لیے پرانے دور کے حساب سے اور نئے دور کے حساب سے مختلف فاصلے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ 20 میل دور مدینہ طیبہ سے ہے، یہ 80 میل کے فاصلے پہ ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ سڑکیں اب الگ الگ بن گئی ہیں، دونوں کے فاصلے مختلف ہیں. حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. 313 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں اور 1000 کے قریب کفار ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھایا اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم کر کے دکھائی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ کافر اب بھاگے نہیں، اب یہ حق اور باطل کا مال کا وفا ہو جائے اور دنیا دیکھ لے کہ اللہ رب العزت کس طرح حق کو سرخرو کرواتے ہیں، حق کی سربلندی کا عالم کس طرح لہراتا ہے. اب دونوں گروہ جب وہاں پہ پہنچے، حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جہاں ہم نے خیمے لگائے ہیں، جہاں ہم قیام کر رہے ہیں، کیا اللہ پاک کا حکم اس طرح ہے یا پھر یہ جنگی چال اور حکمت عملی اور اس میں ہمیں اختیار ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس میں اختیار ہے. تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر ہمیں یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کر اس جگہ پہ بیٹھ جانا چاہیے جہاں پانی کے سارے کنویں وہ ہماری پیٹھ پہ آ جائیں، ہم باقیوں کو بند کر دیں، ایک کنواں اس کا پانی ہم کھلا چھوڑ دیں اور اس کا حوض بنا دیں تاکہ ہمارے دشمن جو ہیں ان کو ان کنووں کے پانی تک پہنچنا نصیب نہ ہو. میرے بھائیوں اور دوستو، جب حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی، آپ نے سنا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، اسی کے مطابق کیا گیا. یہاں میں کچھ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو سپہ سالار اعظم ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں اور سید الانبیاء ہیں، وہ بھی اپنے غلاموں کے مشورے سنا کرتے تھے اور ان میں سے جو مشورہ قابل عمل ہوتا تھا حضور علیہ السلام اس پر عمل بھی کروا دیا. پھر ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں، حضرت سعد نے عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم ایک خیمہ ایسی جگہ پہ لگا دیں جہاں آپ ساری جنگ کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور ہم 2 تیز اونٹنیاں بھی ساتھ کھڑے کر دیتے ہیں، جنگ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، آپ تاکہ یہاں بخیر و عافیت تشریف فرما رہے ہیں اور اگر حالات ہمارے حق میں ہو تو ٹھیک ہے اور اللہ نہ کرے حالات ہمارے حق میں نہیں بھی رہتے تو آپ پھر مدینہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں ہم سے زیادہ آپ کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے غلام موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کی رائے اور مشورے کو بھی پسند فرمایا اور اپنے لیے خیمہ بنانے کا ان کو اجازت مرمت فرمائی. وہ خیمہ اس کو عربی میں عریش کہتے ہیں، وہ تیار ہو گیا اور اب وہاں پر مسجد عریش کے نام سے میدان بدر میں اسی جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے جہاں حضور علیہ السلام کا خیمہ مبارک. حضور علیہ السلام نے
رات کو صف بندی فرمائی، اور جب آپ صف بندی فرما رہے تھے تو اس دوران حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ثواد تھے، وہ ذرا جوش محبت میں اور شوق جنگ میں، شوق جہاد میں ذرا صف سے آگے بڑھ کر کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے نیزے کی نوک سے ان کے پیٹ پہ ہلکی سی ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا استوے یا ثواد، اے ثواد اپنی صف کو برابر کرو اور برابر ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ثواد برابر تو ہو گئے، لیکن ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا پیٹ جو ہے اس پہ آپ نے جو نیزے کی ضرب لگائی ہے اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زرہ کھولی، اپنے پیٹ مبارک سے اپنے قمیض کو ہٹایا اور حضرت ثواد کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت ثواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضور علیہ السلام کے پیٹ مبارک کو، بدن اقدس کو بوسہ دیا اور چوما، اور پھر واپس کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام حضرت ثواد کی پہلی بات پہ ان پہ بڑے ناراض ہو رہے تھے اور غصے میں تھے، اس نے کیوں ایسی بات کی ہے، لیکن جب انہوں نے دوسرا منظر دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا حضرت ثواد، اے ثواد تجھے ایسا کرنے کا کیوں کر سوچا اور یہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ جنگ کا معاملہ ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی رہے یا نہ رہے، میری خواہش تھی کہ ان جنگ کے لمحات میں جاتے جاتے میں آپ کے جسم اقدس کا بوسہ لے لوں، اور دوسری طرف آپ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور علیہ السلام کا ایک غلام ہے، وہ کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے۔ دوران جنگ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جنگ کے دوران ایک سپاہی کو یہ جرأت کیوں کر ہو رہی ہے کہ وہ سپہ سالار سے ایسی باتیں کرتا ہے، آپ کا تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ نہیں، حضور علیہ السلام نے دوران جنگ عدل و انصاف اور مساوات انسانی کی ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ جس کی نظیر باقی دنیا میں لانا مشکل ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے تم اپنا بدلہ لو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاہے امن کے حالات ہوں، چاہے جنگ کے حالات ہوں، کسی بھی لمحے انسان کو مساوات اور عدل و انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوستان نمکار، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ میں رات کو تشریف لے گئے۔ کفار وہاں عیش و طرب کی محفلیں سجائے ہوئے تھے، ہر اپنے قیام پہ 10 اونٹ ذبح کر رہے تھے، دعوتیں ہو رہی تھی اور عیش و سرور کے نغمے گائے جا رہے تھے، کنیزیں اور رقصائیں ناچ گانے میں مشغول ہوتی تھی، لیکن ادھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے کے اندر ہیں اور محو التجا سجدہ کے اندر سر رکھا ہوا ہے اور دعا میں مصروف ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے کہ ہمہ وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ رہا تھا کہ ایک تو حضور علیہ السلام کی ہر دعا کو شرف قبولیت بخشا جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ جو تعداد میں 313 تھے، 1000 کے مقابلے میں آئے تھے، ان کے اندر حضور علیہ السلام کی یہ سجدہ ریزی، آپ کی رب کی بارگاہ میں یہ التجا اور یہ عاجزی ان کے اندر جذبہ جہاد کو اور زیادہ بڑھا رہی تھی، اور زیادہ ان کے دلوں کے اندر رب تعالیٰ کی ذات پہ پختہ یقین اور اعتقاد
अलैहिस्सलाम दुआ क्या मांग रहे थे? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सजदे के अंदर सर रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल असाबता फला तुबद फिल अर्द अबदा। बारी ताला, आज ये मुट्ठी भर पैकराने खलूस जो मैं अपने साथ लाया हूँ, अगर ये न रहे तो फिर दुनिया पर तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा सजदा किया, इतनी आजिज़ी की, इतने गिड़गिड़ाए कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। सरकार के का शान अक़दस पे, दोष मुबारक पे जो चादर थी वो भी उतर गई। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आगे बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम को उठाकर अपने सीने से लगाया और फरमाया कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो आजिज़ी कर रहे हैं, अब इसी पे इक्तिफा करें, आपका रब आपको सुरभरू करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फतह अता फरमाएगा, नुसरती आपका मुकद्दर ठहरेगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर एक मर्तबा ऐसे हुआ, फिर कुछ देर बाद दूसरी मर्तबा फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब इसी तरह फिर दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को भेजा। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और रब का पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि महबूब, अगर आप मदीना तैयबा की छावनी से इन पैकराने खलूस को लेकर आप यहाँ मैदान बदर में आ गए हैं तो आपका रब भी ऐलान फरमा रहा है कि हम 1000 फरिश्ते पैदल पे आपके जो है यहाँ साथ भेज देंगे और यहाँ आसमानों से नाज़िल फरमाएंगे। रब ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज हमारी तस्बीह और तहलील को छोड़ दो, आज हमारे अर्श को छोड़ो, आज जो तुम्हारी ड्यूटियां लगी हुई हैं कि जो सजदे में है सजदे में है, जो रकू में है रकू में है, अपने इन सारी चीजों को छोड़कर आज वहां पहुंचो जहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा को छोड़कर पहुंच चुके हैं। सारे सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के जानिसार में जब उन्होंने ये खबर सुनी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के जरिए नुसरत का वादा फरमाया है तो सहाबा किराम के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को दिखाया गया कि किस काफिर ने किस जगह पर वासिल फिर नार होना है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले गए, आप दायरा खींचते और निशान लगाते और फरमाते हाजा मसरा फलाने, ये फलां काफिर के मरने की जगह है, ये फलां काफिर की मक्तलगाह है, यहाँ पर फलां वासिल फिर नार होगा। सहाबा किराम बयान करते हैं कि जब दूसरा दिन आया, जंगे बदर हुई, तो हमने वो मंजर भी देखा कि जहां जहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी काफिर के मरने की पेशिनगोई की थी, उसी तरह वो काफिर उसी जगह पर मरा, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ। दोस्ताने जी वकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदान जंग के अंदर भी हुजूर अलैहिस्सलाम के कुछ ऐसे मौजज़ात का ज़िक्र फरमाया कि आज भी सीरत की किताबें आप पढ़ें, लोग हैरान होते हैं कि इस आलम में जबकि एक घोड़सवार था, 70 ऊंट मुसलमानों के पास थे और टोटल 8 तलवारें थी, बेसरो समानी का ये आलम है, लेकिन दिल के अंदर रब ताला की मोहब्बत थी। इलाए कलमतुल हक के लिए जब निकले और मैदान बदर में पहुंचे थे तो दौरान जंग हजरत अकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार टूट जाती है, हाजिर बारगाह होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे तलवार अता फरमाइए। इस बेसरो समानी में हुजूर ने जब अपने एक परवाना और परवाने का ये अल्फाज सुने, आपने इरशाद फरमाया कि आकाशा, तलवार तो पास नहीं, खजूर की एक खुश्क छड़ी हुजूर के पास पड़ी थी, हुजूर ने उसको उठाया, खजूर की खुश्क छड़ी थी, फजा में लहराया, खजूर की खुश्क छड़ी थी, फरमाया आकाशा ये तलवार ले। अभी सरकार का इतना फरमाना था, वो खजूर की खुश्क छड़ी लोहे की तलवार था। हुजूर ज़ालुम्मत हजरत जस्टिस पीर करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने सीरत ज़िया-उन-नबी शरीफ में लिखा कि वो बड़ी एक लंबी तलवार बनी और बाद में जितने गज़वात हुए
حضرت عکاشہ اپنے ساتھ ہوئی تلوار لے کر ان غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کو بھی حضور نے اسی طرح کھجور کی خشک چھڑی جو ہے وہ لوہے کی تلوار بنا کر دی، اور وہ سفید رنگ کی لوہے کی بڑی وزنی تلوار تھی، اور اس کا لوہا بڑا مضبوط قسم کا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف بے سر و سمانی ہے، لیکن دوسری طرف رب تعالیٰ کی اپنے محبوب کے اوپر کتنی نوازشات ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہیں، کہ جو بھی اس ارادے اور خلوص اور یقین کے ساتھ رب کی رضا کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دوران جنگ میں ادھر جنگ میں حصہ لیتا تھا، پھر میرے دل میں خیال آتا کہ میں ذرا خیمے میں جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کروں کہ آپ کس حالت میں ہیں۔ فرماتے میں پہلی مرتبہ گیا، میں نے وہاں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور آپ پڑھ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، مسلسل ویل کر رہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ فرماتے ہیں پھر میں نے آپ کو اسی حال پہ چھوڑا، دوبارہ جنگ میں گیا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کروں، پھر میں واپس آیا، سجدے میں اسی طرح سر تھا اور حضور پڑھ رہے تھے یا حیو یا قیوم۔ فرماتے ہیں میں تیسری مرتبہ آیا، میں نے پھر یہ منظر دیکھا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھ رہے تھے، اور پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا اللہ رب العزت نے ہمیں وہ فتح عطا فرما دی ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا۔ اور یہی ہوا کہ بعد میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ کفار بھاگ رہے تھے اور ان کا مال غنیمت سمیٹا جا رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک چیز یہ بات آپ یاد رکھیں کہ دوران جنگ بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو نہیں بھولے۔ وہاں مقصد مال غنیمت کو اکٹھا کرنا نہیں، وہاں مقصد صرف دشمن کو زیر کرنا نہیں، بلکہ مقصود رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ اسی لیے حضرت اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ کے بندے مال و دولت کے لیے جنگیں نہیں کرتے، صرف قتل عام کے لیے جنگیں نہیں کرتے، بلکہ مقصود رب تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اور پھر رب تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ پھر دوران جنگ حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیرا باہر آ گیا اور اس کا ایک تسمہ باقی تھا، باقی دوستوں نے کہا کہ ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ نے عرض کی نہیں، میں پہلے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ اب اپنی آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ پہ اٹھائے، سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت قتادہ کے ڈھیلے پہ لگایا اور اس کو دوبارہ آنکھ میں رکھ دیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ کی دونوں آنکھوں کو دیکھ کر کوئی یہ بتا نہیں سکتا تھا ان میں سے وہ کون سی آنکھ ہے جو حضرت قتادہ کی جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئی تھی اور ڈھیلا باہر آ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا دیکھنے سے۔ یہ اللہ رب العزت نے وہ تصرفات ہیں جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ دوستان ذی وقار 70 کفار جو ہے واصل فی النار ہوئے، 70 قیدی ہو گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آزاد کردہ غلام حضرت میجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شہید ہوئے۔ اب حضرت حارثہ شہید ہوئے، ان کی والدہ ماجدہ آئی، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حارثہ شہادت کے بعد جنت میں ہیں تو پھر میں اس پر صبر کروں گی، اور اگر وہ جنت میں ان کا مقام نہیں بنا تو پھر اس پر میں نوحہ کروں گی۔ ابھی نوحے پر پابندی اس وقت تک نہیں لگی تھی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 8 جنتیں بنائی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حارثہ جنت الفردوس کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہاں مجھے کہنے دیجیے کہ بدر کے میدان میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور صرف ایک جنت نہیں 8 جنتوں کے اندر آپ کی نگاہ نبوت جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہی ہے۔ 8 جنتوں کو دیکھا اور پھر جس جنت میں حضرت حارثہ تھے اس جنت کا بتایا کہ وہ جنت الفردوس کے اندر خوشیاں منا رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے آپ
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کی اثر آفرینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کو کون سے کمالات عطا فرمائے۔ پھر جب قیدی بنا لیے گئے، ایک ان سے حسن سلوک کیا گیا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، آج اسلام کا روشن چہرہ دار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ فنڈامنٹلزم ہے، یہ جنونی ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ فلاں ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدر کے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، ان کے کرانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انسانیت سے پیار کا درس دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنے بدترین دشمنوں سے حسن سلوک کا درس دیا اور فرمایا کہ فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں اور پھر ان کو آزادی مل جائے۔ یہاں یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ اگرچہ وہ دشمن ہیں اور کافر ہیں، لیکن اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے تعلیم کے معاملے میں کتنے حریص تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیاسی علوم ہو، جدید علوم ہو، اگرچہ وہ کفار کی طرف سے بھی آئیں تو ہمیں یہ کہہ کر اپنی آنکھیں نہیں بند کر لینی چاہیے کہ ہم نے یہ علم سائنس کا حاصل نہیں کرنا کہ آپ اس پہ دسترس کفار کو ہے، نہیں۔ اگر سائنس اور علم جو ہے اس پہ کافروں کو بھی دسترس ہو تو ہمیں حاصل کرنے میں اس سے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے، علم جہاں سے ہمیں ملے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اصل حکومت اور اقتدار اسی کا ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اور آج مسلمان قوم کی یہ حالت عذاب یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم دینی علوم کو تو ویسے ہی چھوڑ چکے ہیں، سیاسی میدان میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، رب تعالیٰ نے اس میں فتح عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس پر وقت امداد پہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ دوستان ذوالفقار، ایک بات یاد رکھیں، مفسرین کرام نے لکھا کہ آج بھی اگر کوئی اسی طرح کا خلوص لے کر میدان جنگ میں کفار کے خلاف نکلے گا تو یہ فرشتے بھیجنے کا یہ جو وعدہ ہے یہ صرف بدر کے خاص نہیں، قیامت تک کے لیے جب بھی مسلمان اسی خلوص اور جذبے سے میدان جنگ میں نکلیں گے اللہ رب العزت یہ وعدہ اسی طرح پھر پورا فرمائے گا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے اندر وہ جذبہ جہاد نہیں، وہ شوق شہادت نہیں۔ آج مال کی ہرس اور بہت ساری ہرسیں اور لالچ اور ان چیزوں نے ہمارے اندر جو ہے کمزوریاں پیدا کر دی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اصحاب بدر کی زندگیوں سے جو ہے وہ روشنی حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں اور وہی جذبات اپنے اندر پیدا کریں جو جذبہ عشق الہی ہے کہ 313 اس جذبہ شوق کی وجہ سے 1000 سے ٹکرا جاتے ہیں۔ حضرت اقبال اسی لیے کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح کا اپنی ذات سے عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔